علا ابن زیاد بھی ہیں جن کے رونے کی وجہ سے ان کی بصارت ماند پڑ گئی تھی قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں۔ جب وہ پڑھتے تھے یا بات کرتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اسی طرح ان کے والد بھی اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ اسی طرح یہ وراثت آبا و ابنا میں منتقل ہوتی رہی اور قرآن اور اس کے معانی میں تدبر کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ محمد بن ناجیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے فضیل کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے سورہ الحاقہ کی آیت تلاوت کی۔ جب وہ پہنچے خذوہ فغلوہ، انہیں پکڑو اور انہیں طوق پہنا دو، تو اتنا روئے کہ ان کا بیٹا اپنے باپ کے رونے کی آواز کو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ تھی ان کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اثر انداز ہوا کرتے تھے اور کس طرح سے وہ قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرتے تھے۔ اور یہ تو رہی بات کہ پڑھنے والے انسان کے اندر یہ چیز تھی، سننے والا ان کے اولاد جو وارثین ہیں انہوں نے حقیقت میں اپنی وراثت کا حق ادا کر دیا، جو وارث بننے کا حق ہے وہ انہوں نے ادا کر دیا۔ جس طریقے سے علماء کرام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث ہیں، اسی طرح انہوں نے دین کی وراثت لے لی۔ اور عبادت گزاروں کا اس تعلق سے کیا معمول رہا ہے اس چیز کو بھی دیکھیں گے۔ جب عامر ابن قیس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ تو بولے میں اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے رو رہا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ ہمارے اسلاف نے نیکی و فرما برداری میں محنت کی، پھر بھی جب موت کا وقت آیا تو وہ ڈر رہے تھے کہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہ کرے، کیا وہ متقین کی فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ حال اس وقت تھا جب کہ وہ اچھے اعمال کر گئے تھے، اور جو بد اعمال اور کوتاہ لوگ مطمئن ہیں اور بے پرواہ ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ جس نے اتنے زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی پریشان ہو کر اس جہاں سے گئے اور خود کو گھبراہٹ میں رکھ کر اس جہاں سے گئے، تو کیا جو لوگ اپنے اعمال سے بالکل بے خبر ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، گناہوں میں دن رات گھرے ہوئے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا۔ نہایت یہ سوچنے کی بات ہے اور ڈرنے کی بات ہے۔ ایک دن جب قاری نظر نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، تو عبد الواحد ابن زید روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو بولے تیری عزت کی قسم، اس نے جان بوجھ کر کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو میری اپنی اطاعت کے کاموں میں مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے جان بوجھ کر کبھی بھی ہم تم سے نافرمانی نہیں کی، ہمیں تم اطاعت کے کاموں میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وعید کتنی سخت ہے اور اس آیت کا اثر کتنا شدید ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہر کام لکھا ہوا ہو اور کوئی کمی و زیادتی نہیں ہوگی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی کافی ہے حساب کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حساب لینے والا ہے اور حساب کرنے والا ہے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے، اب عربی کے چند اشعار یہاں پر صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے، آپ زمانے کے ساتھ ہوں تو یہ نہ کہو کہ زمانے کے ساتھ ہوں، بلکہ یہ کہو کہ زمانہ میرا رقیب ہے، اور یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایک پل کو بھی غافل ہے، نہ جو کچھ تم نے چھپاتے ہو اس سے پوشیدہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج بہت جلد گزر جاتا ہے اور کل انتظار کرنے والے کے لیے قریب ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فرما برداری کی توفیق عطا فرما اور نیک کاموں میں ہم سب کی مدد فرما، اپنی ہدایت کی توفیق دے، ہمیں نفس اور اعمال کے حوالے نہ کر، تو ہی بہترین نگراں ہے۔ اب ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں اس بارے میں بھی چند غور کریں گے۔ اہل بصیرت کے لیے دنیا کی مشکلات میں عبرت اور خوشحالی میں حکمت ہے۔ وہ اللہ کی آیات میں وعدہ و وعید کے درمیان رہتے ہیں تاکہ سیدھے راستہ پر رہتے ہوئے کوتاہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ اور وعید، وعدہ میں بہت زیادہ امید رکھتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی وعید ہیں اس سے ڈر کر بھی رہتے ہیں تاکہ وہ اعتدال سے اپنی زندگی گزار سکے، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔
अब्दुल्ला इब्न उमर ठंडा पानी पीकर रोने लगे। पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले मुझे किताबुल्लाह की वो आयत याद आ गई, वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून, उनकी चाहतों और उनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाएगा। और मुझे मालूम है कि अहले जहन्नम को जो है उस दिन सबसे बड़ी चाहत जो होगी, ख्वाहिश होगी, वो ठंडे पानी की ख्वाहिश होगी। हसन बसरी के पास इफ्तार के लिए पानी का प्याला लाया गया। जब मुंह के करीब किया तो रोने लगे और फरमाया मुझे जहन्नमियों की ये आरजू याद आ गई, अन अफीदु अलीना मिनल मा, हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो, इतनी मेहरबानी कर दो कि थोड़ा पानी हमारे ऊपर डाल दो। और उसके बाद ये जवाब भी कुरान पाक में दे दिया गया है कि इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने उन काफिरों पर उसको हराम कर दिया है, बंद कर दिया है। उसके अलावा भी उनके दिगर आयत के सिलसिले में कई वाक़यात हैं जो अलग अलग दुनिया की सैर कराते हैं और दिल को जज्बे से शरशार कर देते हैं। सालेह इब्न हसन कहते हैं कि हसन बसरी ने रोज़ा रखा और शाम को जब इफ्तार के लिए खाना लाया गया तो उनके सामने ये आयत याद आ गई, इन्ना लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्दनाक अज़ाब है। जब उन्हें ये आयत याद आ गई और उनके मानी और मतालिब और मफाहिम पर उन्होंने गौर किया तो इफ्तार तक उनसे न किया गया और वो जो है बगैर इफ्तार किए ही वहाँ से उठ गए और कहा कि ये खाना को ले जाओ। और उन्होंने अगले दिन भी उसी तरीके से रोज़ा रखा, अगले दिन भी इफ्तार का इरादा किया। फिर ये आयत याद आ गई और वही हुआ। तीसरे दिन उनका बेटा साबित बन्नानी यहया रोने वाले और हसन के दूसरे साथियों के पास गया और कहा मेरे वालिद साहब से मिलकर उन्हें बताएं कुछ। उन्होंने 3 दिन तक से कुछ चखा नहीं है। जब भी हम पेश करते हैं तो वो उसी आयत को दोहराते हैं और फिर खाने से इनकार कर देते हैं और फिर अल्लाह को याद करने लगते हैं और रोने लगते हैं। तो उनके दोस्त और उनके अहबाब आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया तो बड़ी मशक्क़त से उन्होंने कुछ खाने के कुछ लुक़मा उठाए और खाए। तो ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कुरान पाक की तिलावत के ताल्लुक़ से, और किस कदर गिरियोज़ारी करते थे, रोते थे। और यहाँ तक कि तिलावत और तदब्बुर कुरान उनके ऊपर इस कदर तारी हो जाया करते थे कि वो खाने तक से इनकार कर दिया करते थे। खाना उनके हलक से नीचे नहीं उतर पाता था, यहाँ तक कि मुँह में भी खाना नहीं ले पाते थे। ये किसी और गम और परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ आखिरत और जहन्नम के खौफ की वजह से हुआ करता था। अल्लाह ताला हम सबों को भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।